مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی قدرت کی دی ہوئی ہے، وہ عطا کرتا ہے اور موت بھی وہی عطا کرتا. اس میں انسان کا بس نہیں ہے. تو جب وہ موت دینے والا خود کہہ دے کہ یہ مردہ نہیں ہے تو پھر کس کو حق ہے کہ وہ کہے یہ مردہ؟ سوچئے، پروردگار جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے بل احیاء، یہ تو زندہ ہے. یہ زندہ ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہتا کہ نہ کہو کہ یہ مردہ ہے، کہ احترام ہے، عزت ہے، ایک محبت کی بات ہے کہ نہ کہو. جملہ دوسرا بھی ساتھ ہی دے دیا، بل احیاء، یہ یقین کر لینا کہ وہ زندہ ہے. زندگی دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کی زندگی سے انکار کرے؟ وہ کسی حالت میں ہو، کبھی وہ زندگی دیتا ہے تو انسان تڑپنے لگتا ہے، کبھی وہ زندگی دیتا ہے تو انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی عطا کر دیتا ہے. اور تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جن کو اس نے کہہ دیا کہ زندہ ہیں وہ آج تک زندہ ہیں. ان کی زندگی کی کسی کو شک نہیں. سوچ لیجئے، یہ یقین آ جائے، یہ اعتماد آ جائے قدرت کے کلام پر، تو پھر جان دینے والے پرواہ نہیں کرتے. انہیں خبر ہے کہ ہم موت کی بازی نہیں لڑ رہے، ہم زندگی کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. کیونکہ ہمیں خبر ہے کہ ہمیں زندہ ہی رہنا ہے. تلوار لگ جائے، نیزہ آ جائے، برچھی زندگی کو گھائل کر دے، جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، کیونکہ پروردگار کا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب شہید ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ کوفہ کی گلی میں تھے، گزر رہے تھے، دشمنیوں کی انتہا تھی، موت کے سائے لہرا رہے تھے، لیکن گھر سے نکلے ہیں تو زور سے آواز دی ہے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. اندھیری گلیوں میں گزرتے ہوئے اپنے آپ کی پہچان کروا رہے ہیں کہ شاید کوئی نہ سمجھے کہ یہ کون گزر گیا ہے. آواز دے کے بتا رہے ہیں کہ میں ہوں. الصلاۃ الصلاۃ کی آواز دیتے ہوئے کوفہ کی مسجد میں آئے. ٹھیک ہے، ظالم کھڑا تھا، وہ چھپا ہوا تھا، تلوار تیز، کہتا ہے 1 مہینے سے تلوار تیز کر رہا تھا کہ کہیں خطا نہ کر جائے.
اسے اعتماد نہیں ہے اپنی تلوار پر، اس لیے تیز پہ تیز کیے جا رہا ہے۔ لگائی تلوار، چنڈیا پہ لگی، سر کے درمیان پہ لگی۔ تاریخ کہتی ہے سر کٹ گیا، سر دو حصے ہو گیا۔ ابن ملجم خوشی سے پکار اٹھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کامیاب ہوا ہوں میں، میری محنت کامیاب ہو گئی ہے، میں نے جو مقصد حاصل کرنا تھا کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دیکھ رہے ہیں اسے، لڑکھڑا رہے ہیں، زمین پہ گرنے والے ہیں، لیکن دیکھا کہ وہ خوشی کے ترانے گانے لگا ہے، وہ اپنی کامیابی کے نعرے لگانے لگا ہے، تو ایک دم دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا، کٹا ہوا سر جوڑا اور کھڑے ہو گئے اور کہا کذبتا، ارے ابن ملجم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستو، یقین کتنا بڑا ہے، کس قدر یقین ہے اپنے آپ پر۔ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کہا لوگوں دوڑائے، لوگ، نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، لوگ اکٹھے تھے، نماز ہونے والی تھی، بلا لیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگے یاد رکھو نماز فرض ہے۔ دنیا میں انسان آتے جاتے رہتے ہیں، نمازیں فرضیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز کی فرضیت ہے۔ اس لیے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ جماعت کروا سکوں، تو اب میں مقرر کرتا ہوں ایک انسان کو، وہ تمہاری جماعت کرائے گا، نہ نماز تاخیر سے ہوگی نہ جماعت تاخیر سے ہوگی، یہ سب کچھ اپنے وقت پہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا نظام یہی ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ وہی ہوا، نماز بھی ہوئی اور حضرت علی ایک مصلی پر لیٹے رہے، لیٹ کر نماز دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے۔ کس قدر خوش ہوں گے کہ جان تو دے دی ہے لیکن نماز ساکت نہیں ہونے دی، نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ میرے دوستو، یہی سبق ملے تھے ہم، یہی سبق ملے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے نماز ہی پڑھی، سجدہ ہی کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ یہی کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگتا، سجدہ کر لے، نہ دولت مانگتا ہوں نہ شہرت مانگتا ہوں، اپنی زندگی مانگتا ہوں، زندگی کی بھیک بھی نہیں مانگتا، صرف ایک سجدہ مانگتا ہوں تاکہ آخری سجدہ ہو جائے، اور آخری سجدہ کر دیا۔ معلوم ہوا یہ شہادتیں، یہ قربانیاں سب کی سب عطایت الہی کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تھی۔ کتنا قیمتی ہوتا ہوگا وہ سجدہ جو ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک ذرا بخار ہو جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی، ذرا تکلیف ہو جائے تو نمازیں چھوڑنے لگتے ہیں انسان کہ جی وہ تکلیف تھی نماز نہیں پڑھ سکا۔ میرے دوستو، ان کو 10 ملا اہل بیت کی قربانیوں سے کہ یاد رکھو جسم کٹ بھی گیا، 70 نشان لگے تھے امام حسین کے جسم پر، 70 نیزے لگے ہوئے تھے جسم پر۔ ارے نیزے کا نشان بھی نہ ہو، نیزہ سیدھا کر دیا جائے تو نماز چھوٹ جاتی، ایک چھوٹا سا نشان لگ جائے تو نماز غائب ہو جاتی ہے۔ 70 نشان جسم پر ہیں اور قاتل تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے کہ میں نے مار دینا ہے، یقین ہے کہ میرا سر کٹ جائے گا، یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب میری جان جانے والی ہے۔ میرے دوستو، جان جاتے ہوئے بھی کیا مانگا؟ یہ ہے سبق جو ہمیں کہا کہ یہی مانگا کہ سجدہ کرو،
بارگاہ خدا میں پہنچوں گا تو سجدہ کرتا ہوا پہنچوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہوا جاؤں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو عمل آخری زندگی میں آدمی کرتا ہوا جائے گا قیامت تک وہ عمل دہرایا جائے گا۔ فرمایا قیامت تک وہ عمل بار بار دہرایا جائے گا، اس کا وہ عمل دائمی ہوگا، مسلسل ہوگا۔ سوچئے امام حسین نے کیا لے لیا، کیا لے لیا؟ ارے کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے، قیامت کب آنی ہے؟ قیامت تک کا سجدہ لے لیا۔ وہ تو آج بھی سجدے میں، ہم غم کر رہے ہیں، وہ تو آج بھی سجدے میں، قدرت کے ہاں تو آج بھی ان کے سجدے لکھے جا رہے ہیں۔ تو سوچئے قربانیوں کے مقاصد کیا تھے، قربانیاں کس لیے دی جاتی تھی؟ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم محبتوں میں ایک دوسرے کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ محبت دیوانگی نہیں چاہتی، محبت پیار چاہتی ہے۔ محبت یہ چاہتی ہے مجھے بھی ان سے محبت ہے، میرا طریقہ ہے محبت کا، آپ کو بھی ان سے محبت ہے، آپ کا طریقہ ہے محبت کا۔ محبت تو سب کو ان کی ذات سے، ان کی ذات سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، نسبت رسول سے محبت ہے۔ کیوں اتنا کیوں ہم پریشان ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے تھے، کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا تھا۔ تو سوچ لیجئے، ذرا تصور کیجئے، ہم تو نسبتوں پہ مرنے والے لوگ ہیں، ہم تو نسبتوں کو کارآمد کرنے والے لوگ۔ یہ کیا ہوا کہ ان کے نام پہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لیں، ایک دوسرے کے خلاف۔ ارے انہوں نے تو جان دے کے بھی نہیں کہا تھا، جان دے دی تھی، ایک جملہ امام حسین کی زبان سے نہیں نکلا تھا کہ یزید میرا خون تمہارا انتقام لے گا، نہیں کہ میں اللہ کی رضا میں جان دے رہا ہوں، میں جان دے رہا ہوں۔ کسی کو وصیت نہیں کی کہ بدلہ لینا ہے، کسی نے نہیں لیا۔ امام زین العابدین زندہ رہے اور حکومت تو بنو امیہ کی تھی۔ سوچئے جس حکومت کا نمائندہ یزید ہے اسی خاندان کی حکومت تھی۔ امام زین العابدین حج کرنے آئے تو ہشام بن عبد الملک حکمران تھا، اس کی حکومت تھی اس وقت، پورے عالم اسلام پر حکومت ہشام کی تھی، 20 سال حکومت کرتا رہا وہ، اور امام زین العابدین اسی کی حکومت میں زندہ رہے، اسی کی حکومت میں زندگی گزاری۔ لیکن قدرت بتا رہی تھی کہ ہم سبق لوگوں کو دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہشام حج پہ آیا، بادشاہ وقت ہے، طاقت ہے اس پر، بنو امیہ کا بڑا طاقتور حکمران ہے، عبد الملک کے بعد اگر کسی کو طاقت نصیب ہوئی ہے تو وہ ہشام تھا۔ یہ دو حکمران بنو امیہ کے بڑے طاقت والے تھے، بہت ہی طاقت رکھتے تھے، بہت دور دور تک فتوحات ان کی گئی ہیں۔ لیکن کیا ہوا، حج پر آیا، طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دینا تھا، رش بہت تھا، لوگ بہت تھے، جگہ نہیں ملی صحیح بوسہ دینے کو۔ بادشاہ وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا کہ لوگ گزر جائیں، کچھ جگہ ملے تو میں بوسہ دے لوں۔ کسی بوسہ دینے والے کو روکا نہیں گیا، وہ بوسہ دے کے گزر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا کہ پیچھے ہشام کھڑا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہشام ہے، بادشاہ وقت ہے، پیچھے کھڑا ہے۔ وہ انتظار میں کافی دیر کھڑا رہا، اور یہاں ہے کہ لوگوں کا ہجوم بھی ختم نہیں ہو رہا۔ اتنے ہجوم میں ایک دم لوگ ہلنے لگ گئے۔ ہشام نے غور سے دیکھا بات کیا ہوئی، لوگ پیچھے ہٹنے لگ گئے، بات کیا ہوئی؟ دیکھا تو امام زین العابدین آ رہے تھے۔
حضرت امام زین العابدین ارے بیمار تھے، کربلا کی شہادت سے بچ گئے تھے، ایک خانوادہ رسول کا فرد بچ گیا تھا جس سے نسل چلی ہے، تو کیا ہوا؟ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں اٹھائی، سادہ سا طواف کرنے آئے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے، وہاں حجر اسود کے پاس پہنچے تو لوگ پیچھے ہٹ گئے، سارے لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، امام زین العابدین نے بڑے اطمینان سے بوسہ دیا، بڑے اطمینان سے بوسہ دیا، اور پورا بوسہ دے کے آگے چلے گئے۔ ہشام سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے، بادشاہ وقت دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑے پریشانی میں۔ دیکھ سوچئے کہ پریشانی تو ہوئی ہوگی اسے کہ بادشاہ میں ہوں اور لوگوں نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے، لوگوں نے میری پرواہ نہیں کی ہے، میرا خوف لوگوں کو نہیں ہے کہ بادشاہ کھڑا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پریشانی کے عالم میں اپنے پاس کھڑا تھا فرزدق جو اس کے دربار کا شاعر تھا، جو دربار میں شعر کہتا تھا، کہنے لگا من ھذا، یہ آدمی کون ہے؟ جانتا تھا وہ کون ہے، اسے خبر تھی وہ کون ہے، لیکن پریشانی کا عالم تھا کہ ہوا کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ من ھذا، آدمی اس کو کہتا ہے جسے نہ جانتا ہو، کہنے کا من ھذا، یہ کون ہے؟ فرزدق اس کے دربار کا شاعر ہے، اس کی تعریفوں میں قصیدے کہتا رہا ہے، ایک دم پھڑک اٹھا، ایک دم ایمان کا جوش آ گیا، کہنے لگا بادشاہ لیس قولک من ھذا ینکرہ، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اسے عام آدمی نہیں بنا دے گا، یہ تم نے کہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کون ہے، یعنی پہچان نہیں ہے، لیس قولک من ھذا ینکرہ ھذا التقی النقی صاحب العلم، یہ متقیوں کا امام ہے، یہ پرہیزگاروں کا امام ہے، اس کے جلال کا جھنڈا تو عالم پہ لگا ہوا، ایک دم تڑپ اٹھا، اپنا درباری ہے، اپنی تعریف کرنے والا ہے، ایمان جوش میں آ گیا، کہنے لگا بادشاہ تو کہتا یہ کون ہے؟ نہیں جانتا تو اسے، تو نہیں جانتا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطاطہ، ارے یہ تو وہ ہے کہ کعبہ کی مٹی بھی سے جانتی ہے، کعبہ جانتا ہے یہ کون، ھذا الذی تعرف البطحاء وطاطہ، وطاط کہتے ہیں جہاں آدمی پاؤں رکھے نیچے جو مٹی آ جائے، اس کے پاؤں کی مٹی کو تو کعبہ بھی جانتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اسے کعبہ بھی جانتا ہے، اور جو حج پہ آیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو گھر بیچارہ نہیں آ سکا وہ بھی جانتا ہے، یہ تو اتنا پہچانا ہوا وجود ہے، اتنا جانا ہوا وجود ہے، اور تو کہتا یہ کون ہے؟ اتنا جوش آیا، 41 شعر کی نظم لکھ دی، 41 شعر کی، بادشاہ سن کے پریشان، اور بیٹھ کے نہیں لکھی، جوش میں وہی کہہ گیا، جوش میں کہہ گیا، ارے دربار ان کا تھا، درباری ان کا تھا، اس کے بڑے قصیدے ہیں ہمیں پڑھتے ہیں جو اس نے ہشام کی تعریف میں لکھے ہیں، بڑے قصیدے لکھے ہیں، لیکن آج جوش آ گیا ہے، محبت رسول جاگ پڑی ہے، اتنا جوش سے کہا، ہشام پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، پریشان ہو گیا، حکم دے دیا اسے گرفتار کر لو، گرفتار ہو گیا، قید میں ڈال دیا گیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، لوگوں نے کیا ہو گیا تھا، کہنے لگا مجھے اس محبت نے اتنا جوش مارا تھا کہ میں صبر نہیں کر سکا، نہیں، قید ہو گیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خبر دی کہ فرزدق اس بنیاد پہ قید ہو گیا ہے کہ آپ کی تعریف کر گیا ہے،
آپ نے ایک تھیلی اشرفیوں کی بھیجی کہ اس کے بچے کہیں بادشاہ نے تو وظیفہ بند کر دیا ہوگا، بادشاہ نے تو تنخواہ بند کر دی ہوگی، کہیں بچے بھوکے ہی نہ مر جائیں، اشرفیوں کی تھیلی بھیجی کہ کھا لو، یہ انتظام کرنا، بادشاہ چھوڑے گا تو اپنی مرضی سے، میرے کہے پہ تو نہیں چھوڑے گا، لیکن روزی کے لیے دے رہا ہوں۔ اس نے واپس کر دی، تھیلی واپس کر دی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے واپس کی؟ کہا بادشاہوں کے تحفے ساری عمر لیتا رہا، تعریف کر کے پیسے ہی کماتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ جب بھی تعریف کی ہے پیسے ہی بادشاہوں سے لیے ہیں، وہ تو کرتا ہی تعریف کے لیے تھا، اور واپس بھیج دیا۔ کہا اے ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے لاڈلے، یہ تعریف میں نے پیسوں کے لیے نہیں کی، یہ جو کہا ہے یہ پیسوں کے لیے نہیں ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میرا ایمان ہے جو بولا۔ حضرت امام زین العابدین کو تھیلی واپس آ گئی، دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے لوگوں دیکھتے ہو، اگرچہ خاک میں ہم رل گئے تھے، اگرچہ مٹی میں ہمیں دبا دیا گیا تھا، لیکن ہمارا نام زندہ ہے۔ وہ جو تخت پر ہیں وہ آج مردہ ہیں، اور جو آج خاک پہ تھے وہ زندہ ہیں۔ میرے دوستو، قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم زندگی یوں دیتے ہیں، یوں زندگیاں دیا کرتے ہیں۔ کبھی اس کی راہ پہ قربانیاں کرنے کا سلیقہ تو جانا، لیکن ہمیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کفر سے لڑنا، اسلام کی بغاوت سے لڑنا تو آتا نہیں ہے، ہمیں تو آپس میں لڑنا آ رہا ہے۔ ہم تو یہ بھول گئے ہیں کہ مسلمان کس لیے ہوا کرتے تھے، مومن کی تلوار کس لیے ہوا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، ہمیں وہ یاد نہیں رہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں تو اسامہ کو، حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، حضرت زید وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی گود میں پالا ہوا ہے، پیار کیا ہوا ہے، محبت کی ہوئی ہے، سب سے ایمان لانے والوں میں پہلے لوگوں میں شامل ہے۔ حضرت اسامہ بن زید آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جنگ پہ گیا تھا، فلاں جگہ جنگ ہو رہی تھی، میں بھی گیا تھا، آپ کا حکم تھا جاؤ، میں بھی گیا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک عجب معاملہ پیش آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک کافر تھا، بڑا دلیر تھا، بہت طاقت والا تھا، تلوار بھی بڑی چلانا جانتا تھا، وہ ایک مسلمان کے پیچھے بھاگا اور اس نے اتنی زور سے تلوار ماری کہ مسلمان کی گردن کٹ گئی۔ میں نے سامنے دیکھی گردن کٹتی ہوئی، میرا جسم ہل گیا، میرے جسم میں جوش آ گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور ایک اور مسلمان کی ماری اور اس کی بھی گردن کاٹ دی۔ 2 مسلمان شہید ہوتے میں نے اس کے ہاتھوں سے دیکھے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں بھی جوان تھا، ابھی جوانی چڑھ رہا تھا، ابھی عمر کتنی تھی؟ ابھی تو 16-17 سال کے تھے۔ کہا مجھے غصہ آ گیا، میں اس کے پیچھے بھاگا کہ میں اسے قتل کروں، میری تلوار آخر اس کے سر پہ چلی گئی، میں اتنے جوش سے گیا کہ تلوار میری سر پہ چلی اور سر پہ لگنے لگی تھی کہ اس نے نیچے سے کلمہ پڑھ دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا دل ہل گیا، میرا ہاتھ کانپ گیا، میں کیا کروں؟ میں نے چھوڑ تو دیا، مجھے غصہ بڑھا ہے، غصہ بڑھا ہے کہ اس نے چال چلی ہے بچانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا اسامہ تم نے بہت اچھا کیا، یہ سبق دیا تھا، اسامہ تم نے بہت اچھا کیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ دل سے تو نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو زبانی پڑھ رہا تھا، وہ تو جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا تھا،
سنیے ارشاد نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، فرمایا حل شققت قلبہ، اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ کیا پتا اسلام کس وقت اندر آ جائے، کس وقت ایمان کا جوش آ جائے۔ تو نے اچھا کیا چھوڑ دیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تلوار کے نیچے آئے ہوئے بھی کلمہ پڑھو تو تلوار روک لو، تلوار روک لو۔ آج کیا ہو رہا ہے میرے دوست؟ نام تو امت کا ہے، نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہاتھ سے قتل ہی نہیں کیے تھے، معافی کر دی، گالیاں دینے والے بھی معاف کر دیے، ارے پتھر پھینکنے والے بھی معاف کر دیے۔ حضرت یہی زید طائف میں ساتھ تھے جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تبلیغ کے لیے گئے تھے، نیکی پھیلانے کے لیے گئے تھے، کلمہ پڑھانے کے لیے گئے تھے، کوئی دنیا کا مقصد دے کے تو نہیں گئے تھے۔ طائف اچھا علاقہ تھا، امیر علاقہ تھا، گئے، سرداروں کو ملے، وہاں کے سردار بڑے دولت والے تھے۔ طائف تو آج بھی دولت کا مرکز ہے سعودی عرب میں۔ گئے تھے تو پیغام دیا، انہوں نے مخالفت کی، مخالفت اس قدر کی کہ بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کے پیچھے جا کر نعرے لگاؤ۔ کتنی توہین کی، جس طرح ایک دیوانے کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، اس طرح بچے پیچھے لگا دیے۔ رسول اللہ صاحب حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، ایک جگہ بیٹھنا چاہتے تھے تو وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، پتھروں سے جسم چور کر دیا۔ حضرت زید کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرا نبی اتنا زخمی تھا کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے بہت محبوب رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو فرعون ڈوب گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے تھے تو قوم غرق ہو گئی تھی، ساری کی ساری قوم۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ نہ چھوڑ ان کو، تو اللہ نے نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے یہ قوم تو ان قوموں کی سے زیادتی کر گئی ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کسی نبی کو نہیں دی۔ فرمایا مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ حضرت زید کہتے ہاتھ اٹھا لیے۔ فرمایا زید نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ فرمایا زید میں بد دعا بن کے نہیں آیا، میں رحمت عالمین بن کے آیا، اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں، میں نہیں ہونا۔ دعا یہی مانگی کہ الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ پتھر ہے سارے کے سارا علاقہ پتھریلا ہے، اس پر پھول پھینک دے۔ یہ دعا تھی جو مانگ کے آئے تھے۔ ہم انہی کے امتی ہیں، ہم انہی کو ماننے والے ہیں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے تھے جب مسلمان ہوئے لوگ اسلام لا رہے تھے تو کہہ سکتے تھے کہ یہ اس نے مجھے یہ ظلم کیا تھا، اس نے مجھے یہ پتھر مارا تھا، اس کا بدلہ لو۔ کچھ نہیں کہا۔ بڑے سے بڑا ظالم بھی آیا جس نے ظلم کی انتہا کی تھی، وہ شرمندہ تھا، خود نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آ جاؤ، تم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جا رہے ہو، رحمت للعالمین کے دربار میں آ جاؤ، میں معاف کرتا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری قدر نہیں کر سکے، میری عظمت کو جانتے نہیں ہیں۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں؟ کیا ہمارے دعوے ہیں آج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانتے ہیں؟
ارے دیوار، گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار جڑی تھی ابو لہب کی. ابو لہب کا مکان اور رسول اللہ کے مکان کی دیوار جڑی ہوئی تھی. ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں، اور اس محلے کا نام بھی سوق ابی لہب ہے. آج بھی لکھا ہوا جائیے سعودی عرب میں کہ ابو لہب کی گلی ہے یہ. سوق ابی لہب کے رہنے والے دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو روز پتھر ہوتے ہیں، کانٹے بیچتے ہیں. چچا ہے حقیقی، چچی ہے، اپنے ہے، ظلم کرتے ہیں. سوچ لیجئے کہہ سکتے تھے تم تو اپنے تھے، تم نے اتنا ظلم کیا. کیا کیا میرے دوستو؟ بیمار پڑ گئی تو خبر گیری کے لیے چلے گئے. چچی کہنے لگی کہ آپ آ گئے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں بیمار ہوں؟ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ فرمایا بتایا تو کسی نہیں ہے، میں نے خود اندازہ کر لیا ہے. کہا کیسے؟ کہا چچی آج گھر سے نکلا تھا تو کانٹا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا آج چچی ادھر آئی نہیں ہے، آتی تو کانٹے پھینک کے جاتی. میں نے کہا نہیں آئی ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی. میرے دوستو یہ رحمت عالمین کی امت ہے. سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. گفتگو کرنے پر پابندی، بات کرنے پر پابندی، ایک دوسرے کا کیا ظلم کر رہے ہیں. 5-7 دن سے اخباریں بھری ہوئی ہیں، ٹی وی بھرے ہوئے ہیں کہ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے. میرے دوستو یہ تو 47 میں نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا. یہ ظلم، یہ کیفیت کس طرح دعویٰ کریں گے؟ کل رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو پوچھ لیں گے کہ تمہارا رویہ میری امت کے ساتھ کیا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ سوچئے میرے دوستو، محبت کی فضا پیدا کیجئے. ماننے والے بھی نہیں تھے. یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا تھا ایک نے آ کر کہ یہ ابن ملجم آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ آیا ہے، خارجی ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے اور قتل کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. آپ اسے پکڑ لیجئے، یہ قتل کرے گا. آپ ہنس پڑے. فرمایا مقتول قاتل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ ارے میں قتل ہوا نہیں، میں اسے قاتل کیسے کہہ دوں؟ کیسے قاتل کہہ دوں؟ اسی شہر میں بستا رہا جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بستے تھے، اور شہادت بھی اس کے ہاتھوں میں ہوئی. عمر بن، یہ آپ کو بتا دوں، 3 خارجیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ 3 آدمی مار دینے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 قتل کرنے ہیں ہم نے. حضرت علی کو قتل کرنا ہے، امیر معاویہ کو قتل کرنا ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا. تینوں کے قتل کے لیے 3 خارجی مقرر کیے گئے تھے، اور تینوں کو ان علاقوں میں بھیج دیا گیا تھا جہاں وہ رہتے ہیں، اور تیاری تھی. اور کہا تھا ایک ہی دن مارنا ہے، ایک ہی وقت فجر کے وقت تینوں اکٹھے حملہ کریں گے. وہ اس شہر میں کرے گا، وہ اس شہر میں کرے گا، اور تینوں کو ختم کر دینا. حضرت علی پر ابن ملجم نے حملہ کیا، اب شہید ہو گئے. امیر معاویہ پہ ایک خارجی نے حملہ کیا. اب نماز پڑھنے جا رہے تھے، وہ سامنے سے آنے سے لیٹ ہو گیا، سامنے نہ آ سکا. اس نے پیچھے بڑھ کر تلوار ماری، آپ کی پشت پہ لگی، رگیں کٹ گئیں، زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے. رگیں کٹی، ظلم ہوا، خون بہا، لیکن بچ گئے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جماعت کروانے نہیں آئے کہ بیمار تھے. انہوں نے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، صحابی دوسرے کو بھیج دیا کہ نماز کروائے، اور خارجی نے حملہ کیا اور حضرت خارجہ شہید ہو گئے. عمر بن جب دربار میں پکڑ کے لایا گیا
تو لوگوں نے کہا عمرو بن عاص کے دربار میں جاؤ، اب تمہیں سزا ملے گی۔ تو کہنے کا میں نے تو عمر کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ خارجہ تھا، یہ نہ تھا۔ اس کا ایک جملہ تاریخ عرب میں آج بھی مشہور ہے، اردت عمرا واراد اللہ خارجہ، میں نے تو عمر کو مارنا چاہا تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ خارجہ مر جائے، میرا فیصلہ نہیں چلا۔ یہ تینوں حملے تاریخ اسلام کے نمایاں حملے ہیں، لیکن سوچ لیجئے کوئی ظلم و ستم ہوا؟ میں تو حیرت زدہ ہوں۔ اہل بیت زندہ رہے، اہل بیت زندگی گزارتے رہے، طاقت میں رہے، کسی نے نہیں کہا کسی کو کہ فلاں کو قتل کر دو کہ ہمارے نانا کو قتل کیا، کسی نے نہیں کہا، ایک جملہ نہیں آیا۔ حضرت زین العابدین رہے، حضرت امام باقر رہے، اتنے بڑے بڑے امام، اتنے بڑے بڑے، حضرت امام باقر بھی کربلا میں تھے، 2 سال کی عمر تھی، کربلا میں گود میں تھے۔ امام زین العابدین جوان تھے، گود میں بچ کے آئے۔ امام جعفر صادق آئے، اتنے بڑے امام آئے کہ آج فقہ جعفریہ کی ساری بنیاد اس پر ہے، آج اہل تشیع کی ساری فقہ امام جعفر صادق سے ہے، جعفریہ فقہ ہے۔ تو کیا تھے؟ اللہ اللہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، لوگ کہتے تھے دشمنیاں ہیں، تو کہا کیا خیال ہے؟ تو ہنس پڑے، کہنے لگے ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ولادانی ابو بکر مرتین، ارے میں تو 2 مرتبہ ان کی اولاد میں سے ہو کے آیا، میری نانی بھی ان کی پوتی تھی اور میری والدہ بھی ان کے خاندان سے تھی، ہماری تو شادیاں آپس میں ہوئی ہیں، میں حضرت ابو بکر کی نواسیوں کی اولاد ہوں۔ فرمایا مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا۔ امام جعفر صادق کا جملہ یقین کیجئے، اور آج پڑھ لیجئے تاریخ امام جعفر صادق، کتنے بڑے امام۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان کے شاگردوں میں ہیں، امام جعفر صادق کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہیں۔ جب گئے تھے امام جعفر صادق نے کہا تھا ابو حنیفہ تیرے بارے میں سنا بڑا ہے، آج تو آ گیا ہے۔ کہا جی میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہا پہلے مجھے خبر دو، کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ تو باتیں جو کرتا ہے وہ درست نہیں ہیں۔ کہا حضور میں تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ کہنے لگا سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ جو اجماع کا فیصلہ ہے، جو قیاس کا فیصلہ ہے، وہ شریعت سے بڑھ کر فیصلہ ہے۔ فرمایا حضور میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہا کیسے؟ کہا اگر قیاس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ روزے کو فضیلت دیتے نماز پر، کیونکہ نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا۔ کچھ حالات میں نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر میں قیاس کرتا تو روزے کو فضیلت دیتا روزے نماز پر، لیکن میرے رسول نے فضیلت دی ہے نماز کو، میں اسی کو فضیلت دیتا۔ امام جعفر صادق نے اٹھ کے گلے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، کہا حضور میں ایسے فتوے نہیں دیتا، میں تو شریعت اسلامی کے مطابق فتوے دیتا، رسول اللہ کی شان کے مطابق فتوے دیتا ہوں۔ میرے دوستو بات تو اتنی کہنی ہے کہ کوشش کیجئے ایک امن کا گہوارہ پیدا ہو ملک کو یاد رکھیے، اس کو کربلا نہ بنائیے، اس کو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین بھی ہمارے ہیں،
صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ امام حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ وہ حدیث آپ کے لیے گواہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا مثل صفی اہل بیتی کا سفینۃ نوح، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ دریا میں ڈوب گیا۔ فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نوح سے مثال دی تھی اپنی اہل بیت کو۔ لوگوں نے پوچھا حضور صحابہ، فرمایا صحابی کا نجوم، میرا صحابی ستارہ ہے۔ بھائی یہ ہم مقتدیتم اہتدیتم، جس ستارے کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا کشتی کے اہل بیت پہ سوار ہو جاؤ اور اس کشتی کو صحابہ کے ستاروں کی روشنی میں چلاؤ تو کامیاب ہو۔ کامیابی اسی میں ہے۔ میرے دوستو وہ دو نہیں تھے، وہ ایک تھے، ایک کیفیت میں زندہ رہے، ایک کیفیت میں زندگی گزاری۔ یہی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دونوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشکل ہو گئی ہے آج، اسلام دین سلامتی نہیں رہا، دین عداوت بنتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بدقسمتی ہے، یہ اپنے اوپر بھی زیادتی ہے اور دین کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ دین نام ہے جو آیا، جو دین کا نام لیتا ہے، کہتے جی یہ اختلاف ہے۔ میرے دوستو اختلاف کس میں نہیں تھا؟ اختلاف زندگی میں ہوتا ہے۔ ہر انسان، دو بھائی بھی آپس میں ایک رائے نہیں رکھتے، اختلاف ہوتا ہے۔ جہاں اختلاف اسلام کے خلاف ہو جو چھوڑ دو، اور جہاں گنجائش ہو قبول کر لو۔ یہی بات تھی، یہی کام ہم حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نماز میں رفع یدین کے قائل ہیں، رفع یدین کرتے تھے، فتویٰ ہے ان کا رفع یدین کرنے کا۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ رفع یدین نہ کرو۔ مختلف فتوے ہیں دونوں کے۔ امام ابو حنیفہ حنفی نہیں کرتے، شافعی آج بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ امام شافعی خود آ گئے امام ابو حنیفہ کی قبر پر۔ اللہ اللہ، قبر پہ آ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو رفع یدین نہیں کی۔ شاگردوں نے پوچھا حضور فتویٰ ہے آپ کا؟ فرمایا فتویٰ میرا ہے، آج میں نے صاحب قبر کے فتوے پر عمل کر لیا۔ لجلالت صاحب هذا القبر، اس قبر والے کی شان اتنی تھی کہ میں اپنے فتوے پہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تھا محبت کا پہلو، یہ تھی محبت کی دنیا۔ امام شافعی کے جو نظم ہے، جو امام شافعی شاعر بھی تھے، ان کا دیوان چھپا ہوا، عربی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ اللہ اللہ، خوبصورت شعر کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں یاد رکھو ساری قوم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ان کے امام ہیں، اور ساری قوم ان کی اولاد ہے۔ فرمایا سارے فقہا اولاد ہے ابو حنیفہ کی۔ یہ امام شافعی کا کہنا ہے۔ عزت و احترام کہتے تھے الا من رد قول ابی حنیفہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید محدثین ہیں، امام بخاری کے بھی استاد۔ اتنا بڑا محدث، پوری نظم لکھی امام ابو حنیفہ پر، اور آخر پہ اتنی سخت بات کہہ دی کہ فلعنت ربنا اعداد رملی، میرے رب کی لعنت ہو اس شخص پر۔ کتنی لعنت ہو؟ ریت کے ذروں جتنی، ریت کے ذروں جتنی لعنت ہو۔
الا من رد قول ابی حنیفہ، وہ شخص جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرتا. کھل کے کہہ دیا. اختلاف اپنی جگہ ہے، رد کرنا جرم ہے، یہ گستاخی ہے. اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے طور پہ رہو. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا موجوں کی طرح لڑو مگر ایک رہو. دریا کی موجیں چلتی ہیں، ایک ادھر آتی ہے ایک ادھر آتی ہے، لیکن دریا کے پانی میں رہ کے چلتی ہیں. لہروں کی طرح چلو، یہ زندگی کا حصہ ہے. دعا ہے کہ اللہ مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ملک کو دشمنوں کا مرکز نہ بنائیے. آپس میں لڑیں گے، آپ جانتے ہیں دو بھائی لڑ پڑے تو باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، کہ اس کو اکسانے کے لیے کہ اس کو اکسانے کے لیے، کہ یہ ہے یہ. لوگ تو تماشا دیکھنے آ جایا کرتے ہیں. اگر ملک لڑے گا تو بہت سے ملک تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سوچ لیجئے آباء و اجداد کی لاشیں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، عصمتیں لٹا کے یہ ملک حاصل کیا تھا. اسے ہم نے مقدس سرزمین سمجھ کے لیا تھا، اور یہ سمجھ کے لیا تھا. مجھے ظفر علی خان کا وہ شعر کبھی نہیں بھولتا جو کہہ دیا تھا کہ تمہیں لے جا کے مکہ سے مدینہ میں بسایا تھا. حضور مکہ سے مدینہ لے گئے تھے تمہیں لے جا کے مکہ سے مدینہ میں بسایا تھا. سمجھ لو اس نئی بستی کو پاکستان کہتے ہیں. یہی پاکستان تھا. اللہ کرے ابھی اس کی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے. بہت مشکل حالات ہیں. کوشش کیجئے کہ صلح و آشتی سے رہنے کی. اختلاف کیجئے، کرنا ہے، بحث بھی کیجئے، لیکن بحث بھی برادروں کی طرح کیجئے، بھائیوں کی طرح کیجئے، ایک وطن کے شہریوں کی طرح کیجئے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. بہت ضرورت ہے اس ہدایت کی. اللہ تعالی کرم کرے اس قوم کے ساتھ، یہ ملک باقی رہے، اسے سلامتی عطا ہو، اور یہ ملک ہمارے لیے گہوارہ امن بن کے رہے. یاد رکھ لیجئے اپنا گھر نہ رہے تو کوئی بھی پناہ نہیں دیا کرتا، کوئی بھی پناہ نہیں دیا کرتا ہے. مہاجر بن کے رہنے سے اپنے گھر میں کمزور بن کے رہنا بھی بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس وطن کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور حیرت ہے اخبارات ٹی وی کہہ رہے کہ آج کا دن گزر گیا تو سلامتی سے گزر گیا. آخر یہ مرحلہ آیا کیوں ہے؟ آخر یہ کیفیت پیدا کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا